بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس نے ایک رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لیتا ہے کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائیں، بھینس اور اونٹ اس کو دے دیے اور اسے امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیج دیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس میں ایک درویش رہتا تھا۔ وہ آدمی اس کے پاس رات گزارتا ہے اور درویش سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اسے کوئی اچھی سی نصیحت کرے۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا، لیکن میں نصیحت کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی۔ کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کر دی۔ بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، کیونکہ سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نہیں، پہلے قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی میرے کسی نہ کام کی ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نہیں، پہلے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ تو میں نے ضائع کر دیے ہیں اور نصیحت مجھے کسی بھی کام کی نہیں ملتی۔ وہ چپ کر کے سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے اور سفر کو نکل پڑتا ہے۔ سفر لمبا ہونے اور کہیں دن کا ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول جاتا ہے۔ ایک رات وہ ایک گاؤں میں پہنچتا ہے اور سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا مال لے کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو گئے۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ آگے چل کر ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے اور ایک شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے، جو کہ باتیں کرنے کا بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر یہ آدمی چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی اسے نصیحت یاد آتی ہے۔
رات کو اسی کشمکش کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھتا ہے اور رات کو بستر اس انداز سے پھیلا دیتا ہے کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ گھر کا مالک جس کے ہاں اس نے رات کو قیام کیا تھا وہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہوتا ہے۔ یہ اسے دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کو پیچھے سے پکڑتا ہے اور باندھ دیتا ہے۔ صبح پولیس کو بلاتا ہے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ سفر کرتا کرتا اپنے گاؤں رات کو پہنچتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے تو گھر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ اس شخص کو بہت غصہ آتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری بھی نصیحت کام کر گئی، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر چلا جاتا ہے۔ صبح ہوئی اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال تو دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں وہ جاتا ہے اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھتا ہے، گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا تھا۔ گھر میں اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر وہ کہیں دور چلا گیا تھا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تھا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ رات کو جو نوجوان میں نے اپنے گھر میں بیوی کی ساتھ والی چارپائی پر سویا ہوا دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ اسے قتل کرنے کا خیال میرے دل میں آیا تھا۔ وہ شخص گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملتا ہے۔ تو دوستو، سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو کوئی نصیحت کرے تو اس کو پلے باندھ لو۔ آج کل بزرگ نصیحت کرے تو اولاد آگے سے اسے ڈانٹ دیتی ہے۔ دوستو، ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ غور نہیں کرتے پھر وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔